نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالی کسی جنگ کے ذریعے، خوف کے ذریعے لوگوں کو نصیحت دلاتا ہے اور انسان کو اس کی اوقات دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے، تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے، اللہ کی نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے، سرکشیوں سے باز آ جائے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور ان کو ایک قریب کا عذاب، چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے چکھاتے رہیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس میں سبق ہوتا ہے، عبرت ہوتی ہے،
اور ظالموں کو اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ابھی موقع ہے، ابھی تمہارے لیے ٹائم ہے، اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر اللہ رب العزت کا جو بڑا عذاب ہے اس سے تم بچ نہیں سکو گے۔ موجودہ حالات میں اگر اندازہ کیا جائے، فلسطین میں 15 ماہ سے جو بمباری اور ان پر جو حالات طاری کیے گئے ہیں، ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، اور نہ صرف گھروں کو مسمار کر دیا گیا بلکہ ہاسپٹل اور مساجد کو بھی معاف نہیں کیا گیا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو بے آسرا چھوڑ کر اگر کوئی ان کی امداد کرنا چاہتا ہے تو ان کے راستے بھی بند کر دیے گئے، اور اتنا ظلم و ستم ہوا کہ تقریباً 50,000 لوگوں کو اس 1.25 سال کے اندر بڑی بے دردی سے بمباری کر کے شہید کر دیا گیا۔ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس میں جو اس کی پشت پناہی کرنے والا اور دنیا کا ایک بہت بڑا بدماش امریکہ جو ہے، اس نے اس دنیا کو تقریباً پچھلی 1 صدی سے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ کبھی وہ جاپان پر بمباری کرتا ہے، کبھی وہ افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنا لو لشکر لے کر آ جاتا ہے، کبھی چیچنیاں، بوسنیا، عراق اور پھر شام اور یمن، ان ممالک کے اندر وہ آ کر دہشت گردی کرتا ہے اور دہشت گردوں کا ساتھ دیتا ہے، ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اگر ان مظلوموں نے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا تو میرا پھر کوئی مددگار اور میرا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، پھر مجھے میری جدید ٹیکنالوجی اور میرے ایٹمی ہتھیار اور میری قوت اور پاور جو ہے وہ بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن روانہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچ کر رہنا، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مظلوم کی آہ، مظلوم کی بد دعا انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہاں یہ بھی اللہ کا اصول ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت، کہ بے شک اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتے ہیں، اس لیے اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، وگرنہ وہ بغاوت میں اور آگے چلا جائے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، جب اس نے بستیوں کو پکڑا جو ظالم تھے تو پھر اس کی جو پکڑ ہے وہ تو دردناک قسم کا شدید عذاب ہے، پھر اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے عذابوں سے بے خوف کیوں ہو گئے ہیں، یہ کیوں نہیں ڈرتے کہ کہیں اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے ان کو کون بچائے گا؟ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا وہ لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں
یہ ڈرتے نہیں ہیں کہ رات یہ سوئے ہوئے ہوں اور اچانک اللہ کا عذاب آ کر ان کو پکڑ لے؟ پھر کون ان کو بچائے گا؟ اب امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، کیا وہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ کر ان کو پکڑ لے دوپہر کے وقت، دن چڑھے جب وہ کھیل کود اور دنیا کے تماشے میں مصروف اور مشغول ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، پس کیا وہ اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے خسارہ پانے والے لوگوں کے سوا کوئی بے خوف نہیں ہوتا۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کے عذابوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اللہ کی پکڑ سے نکل سکتا ہوں، اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہوں۔ کوئی اس بات کا تصور نہیں کرتا، صرف وہی ہے کہ جو ظالم ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا، اور جو خسارہ پانے والے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پکڑے گا، ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہم بڑی قوت والے ہیں، ہم بڑی پاور والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور البتہ ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی ہم نے کبھی بدحالی کے ساتھ کبھی قہرسالی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کر لیں، انکساری اختیار کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، رجوع کر لیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ تری اور خشکی میں جتنا فساد ہے یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب ان کو چھوٹا چھوٹا عذاب اللہ چکھاتے ہیں، پھر صرف ان کے بعض اعمال کا۔ اگر اللہ ان کے ہر عمل پر گرفت کرنا شروع کر دیں تو پھر تو زمین میں کوئی زندہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کر لیں، تاکہ یہ لوٹ آئیں، واپس آ جائیں اور اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کئی قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجے اللہ رب العزت نے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور رجوع کر لیں۔ اور ان عذابوں کی تفصیل بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ بنی اسرائیل کی کس طرح اللہ رب العزت نے پکڑ کی تھی اور کس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آزمائشیں آئی اور اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی ان پر طوفان بھیجے، آندھیاں بھیجی، کبھی ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا کہ فصلوں کو چٹ کر گئی، تباہی اور بربادی پھیلا دی، کبھی جوؤں کا عذاب بھیجا، کھانا کھانے لگتے ہیں، پانی پینے لگتے ہیں، جمعے ہی جمعے ہر جگہ، یہ بھی ایک عذاب تھا۔ کبھی مینڈکوں کا عذاب بھیجا، کبھی خون کا عذاب، کھانا کھانے لگے برتن میں خون، پینے لگے برتن میں خون، خون ہی خون کا عذاب۔ اور یہ ساری نشانیاں جو اللہ کی طرف سے تھی یہ ان کی تنبیہ کے لیے تھی۔ باز آ جاؤ اپنی بدماشیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، خرابیوں کو ختم کر دو۔ جب وہ بات نہیں آئے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اللہ فرماتے ہیں کہ بات نہیں آئے، تکبر کرتے رہے اور یہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو بڑا عذاب آیا تو پھر اس عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ سابقہ قوموں کے حوال آپ دیکھیے، قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ کسی قوم کو پانی میں غرق کر دیا گیا، کسی قوم کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں رسوا کیا کہ ان پر زلزلہ طاری کر دیا گیا، اور کسی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ ان پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی، کوئی بستیاں اوپر لے جا کر الٹا دی گئی، اور کچھ بستیاں ایسی تھی کہ جن پر زوردار دھماکے ہوئے، چیخ آئی
اور زوردار دھماکے کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. کچھ ایسے تھے جن پر طوفان اور آندیاں آئی اور انہوں نے اٹھا کر اوپر لے جا کر ان کو پھینکا اور قوموں کو ہلاک کر دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. ان سب کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت کرتے ہیں اور ان کو نصیحت دلاتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کچھ ایسے تھے جن پر زوردار چیخ آئی، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، زمین کے اندر غرق کر دیا، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. جب انسان انتہا تک پہنچ جاتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ سے پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا، نہ کوئی چھڑا سکتا ہے. جب کوئی بدماشی کرتا ہوا آگے نکلتا جاتا ہے، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی گرفت سے پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. امریکہ کی ایک ریاست لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہے، وہ آگ کس طرح لگی، کس نے لگائی، کون ان سوالوں کا جواب دے. اصل جو بات دیکھنے والی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آگ بجھانے والے، سینکڑوں طیارے جو سمندر کے ساتھ، جو کہ سمندر کے کنارے پر ریاست ہے، پانی بھر بھر کر اوپر ڈالنے والے، لیکن وہ آگ پر کنٹرول نہیں کر سکے. اور دنیا کا مہنگا ترین وہ شہر جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور کروڑوں اور اربوں ڈالر کے وہاں بنے ہوئے محلات، وہ آگ سے بچ نہیں سکے. اور ایک ظالم جو چند دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مشرق وسطی کو جہنم بنا دیں گے، اللہ نے اس کے ملک میں جہنم بنا دی کہ دیکھو تم پہلے اس سے تو نکلو پھر دوسری طرف جانا. اور ایک وہ بدماش کہ جو کہتا تھا کہ وہ جو کہتا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، فلسطینیوں میں سے کسی کو بھی، اس کو پھر اللہ نے اس کا جب گھر جلا ہوا دیکھ کے رو رہا تھا کہ اب میرا کیا بنے گا. اور ایک اسی طرح ایک نے صرف آگ لگنے سے ایک دن پہلے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے اس علاقے میں لاس اینجلس میں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا کوئی نعوذ باللہ کردار نہیں ہے، کہ ہم تو سب کچھ خود ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ہمارا دفاع ہے، ہماری قوت ہے، ہم سپر پاور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس کاروبار ہے، بزنس ہے، اور پہاڑوں کے اندر ہمارے پاس محفوظ ترین گھر ہیں. نعوذ باللہ کہ اللہ کی یہاں اللہ کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے ایک دن بعد کہا کہ اب دیکھو کس طرح بچ سکتے ہو، بچو. سینکڑوں میل دور تک وہ آندھی چلتی ہے اور اس پر آج تک ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکے. تقریباً 8-9 دن ہو گیا اس بات کو، آج تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا. اس لیے اللہ نے یہ چیزیں دکھا کر لوگوں کو وارننگ دے رہے ہیں. وہ کون ہے سپر پاور، اور کون ہے طاقت کا مرکز، کون ہے قوت کا مرکز؟ کیا کوئی دنیا میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ اور تم اللہ کے عذابوں سے بے خوف ہو کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم سب کچھ ہو گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ سورہ ملک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دنسا دے اور پھر زمین ہچکولے کھاتی رہے، زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں اَمَا أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. یا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو رب آسمانوں میں ہے،
چاہے تو اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دے اور تمہیں ہلاک کر دے، تمہاری تباہی اور بربادی کر دے، اور پھر کیسا ہوگا ڈرانا تمہیں پتا چل جائے گا۔ آج تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار یہ سبق یاد کروایا ہے کہ باز آ جاؤ، بدماشی نہ کرو۔ شاید آج ان فلسطینیوں کی بد دعا جو انہوں نے اپنے رب کے سامنے آسمان کی چھت کے نیچے کھلے آسمان میں، جہاں شدید سردی اور بارشوں میں ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے کے لیے ان کو کچھ نہیں ملتا، انہوں نے اپنے رب سے بد دعائیں تو پھر کی ہوں گی نا۔ ان بد دعاؤں کا شاید یہ نتیجہ نکلا کہ آج ان کا معاون اور حامی آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے، 15 ماہ بعد آج جا کر وہاں معاہدہ ہو رہا ہے، اب معاہدہ ہوا ہے۔ امریکہ چاہتا تو پہلے دن ہی وہاں معاہدہ ہو سکتا تھا۔ سارے کا سارا ظلم و ستم کرنے میں، اور صرف فلسطین نہیں بلکہ دنیا کے اندر دہشت پھیلانے میں اسی کا کردار ہے۔ اور آج اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ آج نیٹو بھی بچانے والی نہیں، آج اس کے حامی اور اتحادی بھی اس کو نہیں بچا سکتے، اور یہ وارننگ ہے، وگرنہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ تو یکدم سب کو ختم کر دے اور ہلاک کر دے۔ اس کو کوئی فوجیں، کوئی مزید اللہ تعالیٰ کو کوئی فوج لانے کی ضرورت ہے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اشارہ کرے گا کن ہو جا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے بد دعا کرنی بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، 950 سال دین کی دعوت دیتے رہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے نافرمانیاں، مذاق، نبی کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے میرے رب اب ان میں سے کسی گھر کو بھی یہاں نہ رہنے دے، یا اللہ ان کو ملیا میٹ کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر، صحیح بخاری میں ہے، جب آپ کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا مالا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، یا اللہ جن لوگوں نے ہماری نماز بھی لیٹ کروا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکی دور ہے، آپ کعبہ کے سائے میں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، کافروں نے دیکھا تو وہ ایک کسی اونٹ کی اوجڑی اور گندگی اور گوبر لے کر آئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو وہ اوجڑی، بھاری اوجڑی اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، انہوں نے گندگی اور اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ پہ رکھ دی، آپ سجدے سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے بتایا، وہ آئی اور آ کر اوپر سے اوجڑی اتاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تھا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، اللہ قریشیوں کو ہلاک کر دے، اللہ قریشیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ثم سما، حضرت عبداللہ کہتے ہیں پھر آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اللہم علیک بابی جہل، اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے، وعلیک بعتبہ بن ربیعہ، اللہ عتبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر دے، وشیبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر دے، والولید بن عتبہ، ولید بن عتبہ کو بھی ہلاک کر دے، وأمیہ بن خلف، امیہ بن خلف کو بھی ہلاک کر دے، وعقبہ بن ابی معیط، اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی۔ یہ مکے کے بڑے بڑے سردار اور بدماش تھے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کی، یا اللہ ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعا فی القلیب، قلیب بدر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے جن کا نام لے لے کر بد دعا کی تھی یہ سارے کے سارے بدر میں ہلاک ہوئے، بدر کے گندے کنویں میں گرے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو اللہ نے قوت دی، شان و شوکت دی، عزت دی، جن پر ظلم و ستم کرتے تھے اللہ نے ان کو بدر میں کامیابی دی، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بدماش گندے کنویں کے اندر گر گئے۔ لہذا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ایسے کفار جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں، حربی کفار کے لیے بد دعا کرنی چاہیے، اور جب ان پر کوئی اللہ کی پکڑ آئے تو پھر افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کا طریقہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا تھا، سورۃ الاعراف میں ہے، کہتے ہیں یا اللہ میں نے ان کو بڑی نصیحت کی ہے، اللہ میں نے ان کو بڑا سمجھایا ہے، اب جب تیری پکڑ آ گئی ہے تو میں ان پر افسوس کیوں کروں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں پر افسوس نہ کریں، ان پر اللہ کی گرفت آئی ہے تو ان کو سمجھ آ جائے کہ کیسے ہم نے دنیا میں فساد اور خرابی پیدا کی ہوئی تھی۔ بعض لوگ بڑے نرم دل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو ان کی امداد کرنی چاہیے۔ ہاں ایسے کفار کی امداد کی جا سکتی ہے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں کرتے، جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کرتے۔ سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن ایسے کفار کی مدد نہیں کرنی چاہیے، نہ کی جا سکتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہوں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہوں، یا ظلم و ستم کرنے والوں کے معاون اور مددگار بنے ہوئے ہوں، ایسوں پر نہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور نہ ان پر افسوس کرنا چاہیے، بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ آج جو حال ان کا ہوا ہے اللہ ہمیں کہیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، اللہ ہمیں کسی ایسی تکلیف میں اور ایسے عذاب میں مبتلا نہ کر دے جو پہلی قوموں پر عذاب آتے رہے، یا جو اللہ اس دور میں مختلف لوگوں کو ہلا کر ان کو جھنجھوڑ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو سپر پاور اور سپر جو پاور ہے وہ کون ہے، اور تم نہیں میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، اور صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے ایک ہاتھ میں 7 آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اور دوسرے ہاتھ میں 7 زمینوں کو اللہ لپیٹ لیں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں ہوں بادشاہ، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این المتکبرون این الجبارون، دنیا کے وہ بڑے بڑے جابر اور ظالم اور سرکش بادشاہ کہاں ہیں؟ آ جائیں سامنے۔ کون آئے گا؟ کس کی جرت ہوگی؟ اللہ کے عذاب کے سامنے، اللہ کے جلال کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتا، اور کوئی نہیں اس کے سامنے رک سکتا۔ ہاں بعض لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جو لوگ وہاں مسلمان ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک یہ مسئلہ کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ دارالاسلام کو چھوڑ کر، اسلامی ملک کو چھوڑ کر جا کر دارالکفر میں رہائش اختیار کرنا یہ کیسا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے۔ یہاں اس وقت موقع نہیں، بہرحال جو جاتے ہیں کم از کم ان کو یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ ہم اسلامی ملک کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیسے کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کے سرمایے کی خاطر ہم اسلامی ملک کو چھوڑ کر، جہاں اللہ نے آزادی کے ساتھ تمہیں اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا ہے، آزادی کے ساتھ تمہیں دین پر عمل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، تم خود اس کو چھوڑ کر ایک غلامی جا کر اختیار کر لیتے ہو۔ اس کی ایک الگ حیثیت ہے، یہ مسئلہ بھی کسی وقت بیان کریں گے، اور اس کی حیثیت ان کو خاص کر کے پوچھنی چاہیے جو لوگ وہاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا انا ارضی واسعہ فایای فاعبدون، اور میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بڑی وسیع ہے، تم مسلمان ملکوں میں رہائش پذیر اختیار کرو، رہائش پذیر ہو جو۔ ہاں اس کے باوجود
اگر کسی جگہ کسی قوم کی پکڑ ہوتی ہے اور وہاں مسلمان یا نیک لوگ بھی ہیں تو وہ نیک لوگ اس وقت اللہ کے عذاب سے بچ نہیں جائیں گے. ہاں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی نیتوں کی بنا پر فیصلہ کریں گے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک لشکر آئے گا اور ان کے اگلے سے لے کر پچھلے لوگوں تک سارے کے سارے لوگوں کو زمین میں دمسا دیا جائے گا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ان میں جو بازاروں والے کوئی نیک لوگ بھی ہوں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا دمسا سب کو دیا جائے گا، ہاں جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر ان کی نیتوں کی بنا پر فیصلہ کیا جائے گا کہ قیامت کے دن جو صحیح ایمان والے ہوں گے وہ بچ جائیں گے. بہرحال ایک اسلامی ملک میں رہائش پذیر ہونا یہ اس کی نسبت کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اور وہاں جا کے رہائش پذیر ہونا اور اسلامی ملک کو چھوڑنا یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں آج کل لوگ صرف پیسے اور سرمایہ کی خاطر اس کو نظر انداز کر کے اور اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں. نسلیں بگڑ جاتی ہیں اور دین سے خالی ہو جاتے ہیں، اور اگر خود بڑے پکے دیندار ہوں بھی خود دنیا سے گئے، اولادوں کو اسلام کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کفر میں چلی جاتی ہیں. ایسی مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں اور ایسا ہوتا رہتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت کی جو طرف سے جو تنبیہ ہے ایک مسلمان کو بھی چاہیے اس کا خیال کرے اور احساس کر کے اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائے اور اللہ کی بغاوتوں سے باز آ جائے اور اللہ کی فرما برداری میں آ جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.